الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرمائیں، سب کی دعائیں مقبول فرمائیں، اور تمام کی ظاہری باطنی ہم سب کی بیماریاں نفسانی جسمانی روحانی مالی مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ ذات میں
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے جیسی عرض کیا تھا کہ تمام امام، سب کے سردار، سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم ہیں. اور اسی طرح تمام امتوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے، تمام امتوں میں سے اعلی برتر رہبر اگر کوئی جماعت دنیا میں گزری ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ. جب بھی نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے، میرے آقا نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ساری دنیا میں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے. اس حدیث کو سمجھیں کہ اللہ نے، اور ایک حدیث میں یوں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ساری مخلوق میں ولد اسماعیل کو چنا. ولد اسماعیل میں سے اللہ نے پھر قریش کو چنا. قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا. بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث مبارک میں یوں ہے، فرمایا اللہ نے ساری مخلوق میں مجھے چن لیا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. اب بات کو سمجھیں، آپ اگر بازار میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ چاہے کتنا زور لگا لیں، لیکن آپ کی چنی ہوئی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص اور کمی رہ سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوئی چیز ہمیں نظر نہ آئی. بڑے بڑے عقل والے چیز لے کے آتے ہیں، گھر آئیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ تو خراب ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگا. لیکن اللہ بھی پاک، ہر نقص سے پاک. اور جس ذات کو میرا اللہ چن لے اس میں کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ کیونکہ نقص تو تب ہو جب علم میں کمی ہو. علم کامل کا مالک بھی وہ ہے کہ ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے، تو وہ جس ذات کو چن لیں، اور چن بھی اپنی رسالت کے لیے لیں، اپنی پیغمبری کے لیے لیں، اور جن کو ختم نبوت کا تاج پہن، اگر حضور میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی نقص ہو تو پھر تو اللہ کے چننے میں نقص رہ گیا نا، اور اللہ تو نقص سے پاک ہے. اب اسی طرح سمجھیں کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اللہ نے قیامت تک میرے مدنی کی نبوت اور رسالت کو جاری فرمانا ہے، تو اللہ نے پھر میرے نبی کے لیے ان کے یار، ان کے وزراء، ان کے رشتہ دار، ان کے خادم، ان کے سواری صحابہ بھی اللہ نے چن لیے، کیونکہ ان سے اللہ نے وہ کام لینا ہے جو اپنے نبی سے کام لیا ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ پاک مجھے کچھ کہنے کی توفیق بخشے گے. ذرا آپ بھی تھوڑا درود پڑھیں تو رحمتوں کا نزول ہو.
اور یاد رکھیں کہ میرے مدنی کا ذکر جو ہے جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے 1000 دفعہ آئے، دل میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، بلکہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنی اعلیٰ کتابیں اللہ کی اتری ہیں، ان سب کتابوں میں میرے مدنی محمد پاک کا ذکر ہے. تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اور یہ شرف کسی پیغمبر کے صحابہ کو نہیں ملا. یاد رکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مدنی پاک کے زمانے تک کسی نبی کے صحابہ کو یہ شرف نہیں ملا. عمومی طور پہ ذکر آ گیا، کہیں قوم کا ذکر آ گیا، کہیں حواریین کا ذکر آ گیا. یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو میرے مدنی کے یاروں کو ملا ہے کہ جیسے نبی کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، اسی طرح میرے مدنی کے وزیروں کا ذکر بھی تورات و انجیل میں بھی موجود ہے. یہ بات کسی کچی کتاب کہانی کی نہیں، قرآن کہتا ہے. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی صحابہ کی نشانی، ان کے چہروں پہ دیکھو تو رات کی عبادت کا نور چمکتا ہے. علامات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو داغ پڑ جائے، بلکہ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے لکھا کہ رات کو جو تہجد پڑھے، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ ایک اپنی رحمت کا نور رکھتے ہیں جو دور سے پہچانا جاتا ہے. اور علماء جدید نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے قرآن کی اس آیت کا تجربہ کرنا ہے تو کسی مرد، عورت، جوان، لڑکا، لڑکی، ان کو ذرا دیکھ لیں کہ جن کی راتیں رات کو گناہوں میں گزرتی ہیں، صبح ان کے چہرے پہ لعنت کا اثر ہوتا ہے، اور جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں ان کے چہرے پہ اللہ کی رحمت کا نور ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ خود فیصلہ کر لیں کہ ایک آدمی کی رات گناہ میں گزر گئی، شرابوں میں، کباب میں، شباب میں، اس کو بھی ذرا صبح کے وقت اس کے چہرے پر بھی نظر ڈال لو. اور ایک طرف اللہ کا بندہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، رات تہجد میں گزری ہے، قرآن پڑھتے گزری ہے، صبح کی نماز پڑھی ہے، دونوں کے چہرے پہ نظر ڈال لو. ایک کے چہرے پہ نور قرآن نظر آئے گا، دوسرے کے چہرے پہ زحمت شیطان نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں میرے مدنی کے یاروں کی صفت بیان کی. فرمایا ان کی راتیں جو گزرتی ہیں، تراہم رکعا سجدا، یا رکوع میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، اور کیا مانگتے ہیں؟ کوٹھیاں نہیں مانگتے، بلڈنگیں نہیں مانگتے، ہوائی جہاز نہیں مانگتے، اکاؤنٹ نہیں مانگتے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں. اور فرمایا سیماہم
فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کے چہروں سے ظاہر ہے کہ وہ جو رات کی عبادت کا اثر ہے ان کی جبینوں میں موجود ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم بالانجیل۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کے یاروں کا ذکر جیسے اللہ کے قرآن میں ہے، ایسے ان کی تشبیہیں، ان کی مثالیں، ان کے قصے تورات میں بھی انجیل میں بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب علاقہ فتح ہو گیا، کسرا سارا کیسر فتح ہو گیا، قسطنطنیہ تک فتوحات ہو گئے، حضرت عمر خیمے میں بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا آدمی لکڑی ٹیکتا ہوا آیا، اپنی گٹھڑی کھولی، پرانے سے کوئی کاغذ نکالے، حضرت عمر کے سامنے رکھ دیے۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں حضرت عمر، مسلمانوں یاد رکھو جس کعبے میں آج نمازیں پڑھ رہے ہو نا، کہہ دو الحمدللہ، اس کعبے کے در کھلوانے والا عمر۔ جس وقت تک عمر نہیں آیا میرے مدنی کے صحابہ نے کعبے میں کھل کے نمازیں نہیں پڑھی۔ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر جب اسلام لے آئے، اسلام لانے کے فوراً بعد ابھی گھنٹے نہیں گزرے، دن نہیں گزرے، مہینے نہیں گزرے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ مجھے بتلائیں کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ فرمایا مشرک مکے والے جھوٹے ہیں، باطل پہ ہیں۔ حضور نے فرمایا باطل پہ ہیں۔ اس نے کہا حضور باطل والے تو کعبے میں کھل کے عبادت کریں اور حق والے چھپ کے عبادت کریں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آج مہربانی کریں آپ آگے چلیں اور خادم بن کے عمر چلے گا، ایک طرف حمزہ ہوگا، میں دیکھوں کہ عمر کا راستہ کون روکتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کو لے کے آنے والا دار ارقم سے نکلے، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، کہتا قریشیو اور مکے کے مشرکو، لات و عزا کے پجاری ہو، آج اگر بچے یتیم کرانے ہیں، عورتیں بیوہ کرانی ہیں تو عمر کے سامنے آنا، ورنہ آج اللہ کے گھر میں عبادت ہوگی، میرا مدنی کھڑا ہوگا، عمر پیرے پہ ہوگا۔ واہ، علامہ اقبال نے شاید اسی سے متاثر ہو کے کہا تھا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر کہہ دو رضی اللہ، اور رضی اللہ کہو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور جن سے رب راضی ہو بندہ ناراض ہو تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے میں راضی ہو گیا، وہ کہتا نہیں مجھے غصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا صحابہ کو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بندہ جو ناراض ہو تو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے نا، کہ اللہ آپ کیوں راضی ہو گئے، مجھے تو بھی غصہ ہے، میں نے تو بھی حساب کتاب لینا ہے ان سے۔ سیدنا عمر بیٹھے ہیں، اس بندے نے سامنے ایک پرانا سا کاغذ رکھا، حضرت عمر نے جب کاغذ میں نظر ڈالی تو آپ کا چہرہ بدل گیا،
اور آپ نے فرمایا لال عمر ولال ابن ہی، یہ عمر کا حق نہیں، عمر کے بیٹے کا حق نہیں۔ 3 دفعہ کہا، صحابہ حیران ہیں عمر کو کیا ہو گیا، کیا عمر کا حق نہیں، کیا بیٹے کا حق نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تھوڑا سا جوش ٹھنڈا ہوا، کیوں عمر کے سامنے آنا کوئی مذاق تو نہیں تھی نا؟ تم سمجھتے ہو کہ روب درباروں کا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ روب پروٹوکول کا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ روب آگے پیچھے نوکر غلاموں کا ہوتا ہے، نا روب میرا اللہ ڈالتا ہے۔ یہ بلّہ جب آیا نا، بادشاہ ایک علاقے کا گورنر ہے، حضرت عمر کے دربار میں آیا، ملزم بن کے آیا۔ ایک بندے نے درخواست دی کہ اس نے جناب مجھے تھپڑ مارا ہے، عمر نے کہا لے آؤ پکڑ کے۔ وہ ایک علاقے کا گورنر ہے، پکڑ کے مجرم بنا کے لے گئے۔ پتہ ہے عمر کس دربار میں بیٹھا تھا؟ قالینیں بچھی ہوئی تھی، بڑے پیرے لگے ہوئے تھے، نا حضرت عمر نے ایک موٹی سی چادر بنی ہوئی ہے اور اینٹوں میں اور مٹی میں پاؤں بھرے ہوئے ہیں، اینٹیں بنا رہے ہیں، گلے میں قمیض کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، بیٹھے ہیں اسی حالت میں۔ جبلہ آ گیا ہے، آپ نے فرمایا، اور بعد وہ گورنر کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے لاکھوں بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جب عمر پہ نظر پڑی تو میرا بدن کانپ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو نا، یہ نہیں کہ لمبی چوڑی بات کے وکیل لے آؤ، آج کل تو مصیبت ہے نا جی، کوئی حق کا مسئلہ بھی ہو تو وکیل پہلے ڈھونڈو، پیسے ہوں تو وکیل ڈھونڈے۔ 2 لاکھ روپیہ کسی سے لینا ہو، تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ پہلے تو 2 لاکھ اور خرچ کرو، اس کے بعد انشاءاللہ 2-4 سال 5 سال 10 سال کیس چلے گا، اور کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ آؤٹ ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، آپ کا 2 لاکھ کیا، اوپر والا خرچ بھی مارا گیا، رو کے گھر آ گئے۔ اسلام بڑا جامع کامل مکمل دین ہے، وہاں اگر مگر چونکہ چنانچہ کی باتیں نہیں ہوتی، وہ تو 2 آنے 4 کی بات کہتا ہے۔ حضرت عمر نے مدعی سامنے کھڑا ہے، ملزم سے ایک بات پوچھی کہ ایک بات بتاؤ، اس کو تھپڑ مارا ہے کہ نہیں؟ بس مارے ہوتے کہتے جناب پہلے وکیل لے آؤ، وکیل صاحب آتے ہو کہتا اچھا جی تھپڑ مارا تھا، دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، منہ کدھر تھا، تیرا منہ کدھر تھا، اس کا ہاتھ کدھر تھا، ہاتھ کتنا اٹھا تھا، پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے، کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے؟ کیوں جھوٹ جو بنانا ہے؟ وہ تو دربار ہے عمر، 2 لفظی بات، اس کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا روب اتنا ہے کہ میں انکار نہیں کر سکا، میں نے کہا جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں چل رہا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لباس، میرے کپڑے، یہ معمولی سا بدو آدمی ہے، اس نے میرے پاؤں رکھ دیا کپڑے پہ، مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا زمین پہ آدھے تم چلو، آدھے تم امیروں کے کپڑے چلیں تو میرے مدنی کے غریب کہاں جائیں؟ بہرحال جی میں نے تھپڑ مارا، فرمایا چہرہ سیدھا کر لو، فرمایا مدعی مارو تھپڑ اس کے منہ پہ۔ ایمان سے کہو تیرے ملک میں ایک بڑے کے منہ پہ تھپڑ لگ جائے پھر جرم ہو سکتا ہے؟ تھپڑ بھی تو غریبوں کو لگتے ہیں نا۔ ابھی کسی بڑے امیر کو کارخانہ دار، سرمایہ دار، جگیر دار، یہ پتہ ہے دار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی اللہ نے ان کے نام میں اندر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کے غریبوں پہ جتنا ظلم کر لو آخرت تو آنی ہے نا۔ اس نے جناب اب کھڑا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اللہ نے فرمایا یاد رکھو بدلہ لینے میں زندگی ہے، اگر دشمن ظالم سے بدلہ نہیں لوگے پھر کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم اللہ کے کعبے میں دعا کر لو اللہ ہر اسلامی ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ کر دو۔ میری بات آج لکھ لیں، کہتے ہیں امن نہیں ہوتا، اللہ کے کعبے سے میری بات پہنچا سکتے ہو پہنچا دو۔ آج قرآن کا قانون نافذ کر دو، ہر ڈویژن میں ایک مجرم کو قرآن کے مطابق سزا دے دو۔ امن نہ ہو تو میں ساری سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امن کیسے ہو؟ قانون فرنگی کا، فیصلے فرنگی کے نظام پہ، اور اللہ رحمتیں کیسے نازل کرے؟ اب جناب وہ سامنے کھڑا ہے، بدو نے جناب ہاتھ چڑھائے، حضرت عمر نے فرمایا بات سنو مدعی صاحب، اس نے جتنی زور سے تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے تھپڑ مارنا، اگر زیادہ زور سے لگا تو قیامت میں خود جواب دینا، عمر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا حضور اس وقت اب میں نے کوئی ڈگری تو نہیں دیکھی تھی، میں معاف کرتا ہوں، مجھے قیامت کا عذاب نہیں چاہیے، میں دنیا میں چلو میں نے تھپڑ کھا لیا، میں نے اس کو معاف کیا، اب زیادہ لگ جائے قیامت میں الٹا پکڑا جاؤں، پر میں وہ تو اتنا مارنا ہے جتنا مارا تھا اس نے، تم سوچ سمجھ کے مارو۔ اس نے کہا حضرت میں نے معاف کیا، تو اب اس نے بدلایا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے جو دربار عمر میں رعب دیکھا، دبدبا دیکھا، جلال دیکھا، وہ کسی جگہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، سارے ساتھی حیران ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہر 2 منٹ کے بعد آنسو بہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لال عمر و لال ابن ہی، یہ نہ عمر کی جائیداد ہے نہ اس کے بیٹے کی جائیداد ہے، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ جب ذرا ماحول ٹھنڈا ہوا ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی کافر تھا۔ میں آپ درود شریف پڑھ، اور جو کھڑے ہیں میرے بھائی بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، مہربانی فرما دیں، کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا کہ کفر کا زمانہ تھا، میں شام بیت المقدس قافلے تجارت والوں کے ساتھ تجارت کے لیے گیا، واپسی میں کچھ مجھے مصروفیت ہو گئی، قافلہ نکل گیا، اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں، کیونکہ اس زمانے میں قافلے کے بغیر سفر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پانی کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، بندہ کیسے سفر کرے؟ قافلہ ہے تو چلو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نکل گئے۔ کہتی ہے میں پریشان ہو کے تھکا ہوا ڈھونڈتا رہا شہر میں، ادھر دوڑا، پتہ لگا بھی قافلہ نکل گیا۔ ایک دیوار کے سائے میں تھک ہار کے میں آگے بیٹھ گیا، ایک بندہ آیا، آ کے کھڑا ہوا، بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے کہنے لگا کہ مہربانی کرو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میں مکے سے آیا ہوں، قافلے سے بچھڑ گیا، قافلہ چلا گیا، اب اگلا قافلہ خدا جانے کتنے دن کے بعد جائے گا، کیونکہ روز تو بسیں نہیں چلتی تھی، اس لیے پریشان ہوں۔ اس نے کہا حضرت پریشان نہ ہوں، آپ ابھی تو چلیں نا میرے گھر۔ وہ بندہ مجھے گھر لے کے آ گیا، گھر میں آ کے میری بڑی مہمانداری کی، بڑا اعلیٰ کھانا کھلایا۔ اس نے کہا عمر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کا قافلہ اونٹوں پہ نکلا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا محل، میرے استبل، میں صبح اپنے غلام دے کر آپ کو اللہ گھوڑوں پہ بٹھا کے قافلے سے ملا دوں گا۔ قافلہ تو قافلے کی رفتار میں چلے گا نا، اکیلا گھوڑا دوڑنا ہو تو مشکل کوئی نہیں، اور میں غلام ساتھ دوں گا جو تمہیں قافلے میں چھوڑ کے آئیں گے، آپ آرام سے سو جائیں، صبح کا سحر جب ہوگی
تو آپ کو ساتھ میرے غلام روانہ ہوں گے. اور سونے سے پہلے ایک کاغذ لے آیا, کہنے لگا مہربانی کرو اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب